رہا عرب ممالک کی، کیونکہ وہاں مجھ پہ پابندی لگ چکی. لہذا اب آرام سے میں کھل کے کہتا ہوں ان کو کہ یہ وہاں کی بات کر کہ وہاں یہ سب ہو رہا ہے. اب عورتوں کو بھی آزادی دی جائے گی، اب عورتوں کی بھی وہ سب کچھ. ووٹ کی بات نہیں کر رہا، اس میں تو خیر بہت سارے مباحث ہیں کہ حق ہونا چاہیے، یقیناً ان کے حقوق ہیں، لیکن کس انداز میں دیا جائے حق، سوال یہ ہے. حق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ حق ایسے دیا جائے کہ ان کے وقار اور عزت کی علامت ہو. سب سے پہلے تو اس کو چھین لو، پہلے اس کو بے عزت اور بے وقت بنا دو. بے عزت اور بے وقت، تم بھی ہماری جیسی ہو، اب یہ خوش ہے بیچاری، ارے ہم بھی مردوں جیسے. لیکن میں اتنا بتائیے کہ جو ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں حقوق نسواں کا، پوری دنیا میں جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو عورتیں نماز کیوں نہیں پڑھا سکتی، خواتین امامت کیوں نہیں کر سکتی. بات بڑی معقول. خواتین بھی سوچیں گے بھئی ہم میں کیا کمی، ہم بھی حافظ ہیں، ہم بھی اتنا عالم ہیں، ہم بھی مفتیات بھی میدان میں آ گئی ہیں، تو ہم تو مفتیات ہیں، تو پھر یہ کیوں ہم سے کیوں نہیں پڑھواتے نماز؟ پڑھوائیں گے صاحب. چلیے چھوڑیے دین کی بات، اسلام کیا کہتا ہے نہیں کہتا. یہ بتائیے ابھی آپ کا پوپ مر گیا، پہلا والا انتقال کر گیا، یوں کہہ دیجئے ان کا انتقال ہو گیا. 80 دنیا بھر کے بڑے جو کارڈینل کہلاتے ہیں، بڑے بڑے، جس کو یوں کہہ لیجیے کہ ان کے مجتہدین 80 مفتی دنیا بھر سے جمع ہو گئے ویٹیکن سٹی میں. کس لیے؟ کہ نیا پوپ مقرر کیا جائے. اچھا پوپ تو عورت بن نہیں سکتی، نہیں بن سکتی، وہ تو بحث الگ ہے کہ وہ تو بن ہی نہیں سکتی، پابندی. ان 80 جو آپ کے مجتہدین اور مفتی تھے، آپ نے حق دیا ہے کہ ایک بھی عورت شامل ہو جائے؟ جی دیا ہے. تو پہلے اپنے گریبانوں میں تو جھانکیے کہ آپ نے وہ منصب جو سب سے بڑا منصب ہے مذہبی، ہاں چھوٹی موٹی ننز ہو سکتی ہیں، مبلغات ہو سکتی ہیں، جو مغلظات پھیلاتے پھرے وہ الگ چیز ہے، وہ الگ ہے. جی ہے بہت ساری چیزیں، لیکن وہ اس منصب پہ آپ نے دیا عورت کو نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں آپ بھی جانتے کہ نہیں، عقل بھی کہتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے کہ وہ آخری منصب جو سب سے بڑا منصب ہے، اسے نہیں دینا. کیوں؟ یہ صنف نازک ہے. کیا ہے؟ صنف نازک. اللہ نے اسے صنف نازک بنایا ہے، رقیق القلب بنایا ہے، اسے نرم دل بنایا ہے، جلدی متاثر ہونے والا بنایا ہے. کچھ کی بات نہیں کر رہا، کچھ تو بڑی بھئی افلاطون ہوتی ہیں، ان سے وہ تاریخ میں گزری ہیں، کیسی کیسی گزری ہیں جناب. آپ کو میں کیا اشارہ کروں آپ کو، کیا کیا کچھ نہ کر بیٹھی، کیا کیا قیامتیں نہ ڈھا دی انہوں نے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. نہیں میں عموم اکثریت کی بات کرنا، اکثر کی بات کرنا، عموم فطرت کی بات کرتے ہیں. جب حکم لگایا جاتا ہے تو کلی حکم لگایا جاتا ہے، چند پہ نہیں. تو چند کی تھوڑا آپ کہیں گے فلاں کیسی عقل مند، فلاں کیسی، بھائی ہوگی، میں وہ بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں حکم بطور کلی، حکم بطور کلی کیا ہے؟ صنف نازک ہے، رقیق القلب ہے، نرم مزاج ہے، نازک ہے، جلدی متاثر ہو جاتی ہے، جلدی رحم دل میں آ جاتا ہے، فیصلہ جلدی کر لیتی. لہذا وہ آخری منصب اسے نہ دو کہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کر بیٹھے، دل کی نرمی شامل نہ ہو جائے. لہذا اس کو الگ رکھا اس منصب سے. مجتہدہ بن سکتی ہے، کسی نے تھوڑی روکا، لیکن فتویٰ دینے کی منصب پہ خاتون کو اللہ نے، آپ نے بھی نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ 79 میں سے آپ کے حساب سے تو 40 خواتین ہونی چاہیے تھی. کتنے صدر آپ کے خواتین گزری اب تک، آزادی کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، کتنی صدر بن گئی. اب شاید پہلی بار کیونکہ احساس ہوا کہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، لہذا آہستہ آہستہ میدان میں لاؤ. کتنے جرنیل آپ کے لیڈیز ہیں، کتنے منسٹرز آپ کے لیڈیز ہیں. ہاں ایک ہے مگر وہ سب پہ بھاری ہے، مردوں پہ بھی بھاری ہے. تو میں نے کہا نا کہ ایک نہ ایک تو ہوتا ہے، اسے مثال تو نہیں بنایا جا سکتا. ایک ہر دور میں ایسی رہتی ہوگی جو سب مردوں پہ بھی بھاری ہوتی ہوگی، مرد بھی پناہ مانگتے ہوں گے اس سے. جیسے یہ ابھی ایک ڈائن آگے بیٹھی ہے، کیا یہ اس کا پہلے والا مرد وزیر خارجہ بھاگ گیا، وہ کام نہ کر سکا جو یہ کرنے پہ تھے. صفاک عورت، یہ اس کی صفاکیت کہ ہنستے ہوئے کہتی تھی کوئی بات نہیں، یہ تو جنگ میں تو یہ قتل عام ہوتا ہی ہے. جب لبنان میں وہ معصوم بچے 160 بچے، وہ انسان تھوڑی تھے، این جی اوز خاموش ہیں، ان کا کتا مر جائے کتنی انسانیت ہے. لیڈی ڈائنا بغیر نکاح کے، میں کیا عرض کروں کیسے مر گئی. ان کی ہیروئن ہے، حقوق نسواں کی علامت ہے، کریکٹر کی علامت ہے. بدبخت ہے وہ مسلمان جس کی اتنی باتیں چھوٹی چھوٹی سی سمجھ میں نہیں آتی، نافہم ہے، بے شعور ہے. وہ ان کی ہیروئن ہے.
وہ ہیروئن ہے. اشارے میں پوری داستان سمجھ لیجئے, دماغوں میں دوڑا لیجئے وہ کیا ہے. 160 معصوم بچے اسکول کے بمباری سے قتل کر دیے گئے, اور یہ ملونہ کہتی ہے کہ جنگ میں تو یہ ہوتا ہے, جنگ میں تو ایسا ہوتا ہے, لوگ مرتے بھی ہیں, بے گناہ بھی مرتے ہیں. اور تمہاریاں بھی تو, کس کو پتا کہ کس نے کس کو مارا ہے. ایک بھی تو یہودی نہیں مرا ورلڈ ٹریڈ. کہیں سے کہیں نکل جائے گی بات, یہیں تک رہنے دیجئے. یہ پھر کھلے گا پنڈورا باکس تو نہ معلوم کیا کیا نکلنا اس میں سے شروع ہو جائے گا. تو اب چھوڑ دیجئے یہیں پر. بات سمجھ میں آئی؟ علامات سامنے ہیں نا, نظر آ رہا ہے نا. کسی این جی اوز کو یہ سب تھوڑی نظر آتا ہے. او بڑے صاحب انسان دوست لوگ, لہذا اس لیے اس منصب کو دور رکھا. نصرت کرنے والی بھی گزری, مدد کرنے والی بھی گزری. ثانیہ زہرا, اگر کسی کو امامت کا حق ہو سکتا ہے روح زمین پر, تو معصوم کونین سے زیادہ کسی کا حق نہیں. لیکن انصاف سے بتاؤ, 14 معصوم ہیں, امام کتنے ہیں؟ 12. معصوم کونین کو بھی رسول نینا علی نے کسی نے امام تو نہیں کہا نا. ثانیہ زہرا جناب زینب, کوئی ہے عالم غیر معلمہ کے منصب کے برابر اس وقت؟ کوئی علم رکھتا ہے علی کی بیٹی سے زیادہ؟ عقیلہ بنی ہاشم لقب ہے, مگر کہیں نظر آئی امامت؟ کیوں؟ جب مسئلہ پوچھنے کی بات آئی تو علی کی بیٹی جانتی ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے, مگر دنیا کو بتانے کے لیے کہ منصب امامت پر میرا بھتیجا ہے. اے شیعو, اے مولا کے چاہنے والوں, کبھی دھوکہ مت کھانا ادھر ادھر کی باتوں سے. کتنے مقامات پہ ثانیہ زہرا دنیا کو بتا رہی ہے کہ میں علی کی بیٹی ہوں, میرے بابا نے مجھے آغوش میں بٹھا کے علم بھرا ہے, علم دیا. عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا تھا ثانیہ زہرا کو. پورے مدینے کی خواتین اپنی مشکلات کا حل ثانیہ زہرا سے لیا کرتی, لیکن جب اپنا کوئی مسئلہ آتا تھا مقام امامت کی طرف رجوع کرتی تھی کہ یہ میرا امام ہے, بھتیجا ہے, چھوٹا ہے, مگر میرا امام ہے. چوتھے امام کی طرف رجوع کرتی تھی. تو عزادارو, اس کو یاد رکھنا کہ دجال اپنے سارے حربے لے کے میدان میں آ چکا ہے, ہر طرف سے حملہ آور ہے, ہم پر یورش کر دیے. بچ سکتے ہو تو بچا لو, بچ سکتے ہو تو اپنی نسلوں کو بچا لو, اپنے بچوں کو بچا لو. یہ ہر جگہ گھس چکا ہے, یہ اسکولوں میں گھس چکا ہے, یہ کالجوں میں گھس چکا ہے, یہ اداروں میں گھس چکا ہے, یہ نیٹ کے ذریعے سے کمرے کمرے میں گھس چکا ہے, ایک ایک گھر میں گھس چکا ہے, کوئی جگہ نہیں چھوڑ. اور کتنا شاندار ہے اور کتنا اعلیٰ مقام ہے وہ مومن جو ان حربوں سے بچا کر چل رہا ہے اب تک راستے پہ, اب تک ثابت قدم. تو یہ ہے منصب امامت. ہر امام بتا کے جا رہا ہے کہ رجوع ادھر رکھنا. جب صراط مستقیم پر رہو گے نہ تم بہک سکو گے نہ تمہارے بچے بہک سکیں. اور بس میں شروع بھی میں نے بچوں کے ذکر سے کیا تھا,